آگ میں جائے گا، اس کی بیوی بھی لکڑیاں کا گٹھا اٹھائے ہوئے اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے، اور اس کے مال میں، اس کی کمائی میں اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ وہ عنقریب شخص شعلوں والی آگ میں جائے گا، اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بنی ہوئی رسی ہوگی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی پہاڑ پر چلے، آپ نے بلند آواز سے اپنے لوگوں کو، سارے خاندان والوں کو بلایا، حتیٰ کہ سارے لوگ جمع ہو گئے، اور جو خود نہیں آ سکے تھے انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی پہاڑ پر بلائے ہیں، دیکھیں وہ کیا بولنا چاہتے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ ابو لہب بھی آ گیا، سارے قریش کے خاندان بھی آ گئے۔ جب آپ نے یہ فرمایا بتاؤ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس وادی کے، اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا آپ یہ بات مانیں گے؟ سارے لوگوں نے کہا بالکل، یا رسول اللہ آپ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ جو بھی بات بولے ہیں حق بات بولے ہیں، سچ بات بولے ہیں، اگر آپ بول رہے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو ہمیں تباہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ ابو لہب نے کہا تم پر سارا دن ہلاکت ہو، کیا یہی بات سنانے کے لیے ہم نے بلائے تھے؟ کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا کہ یہ بات سنانے کے لیے جمع کیا تھا؟ تم تباہ ہو جائے۔ کس نے کہا؟ ابو لہب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ جب ابو لہب نے جب گستاخی کی تو یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، حتیٰ کہ صفا پہاڑ پر چڑھ گئے، بلند آواز سے سارے لوگوں سے کہا ہوشیار ہو جاؤ، صبح ہو گئی ہے، کسی خطرے سے خبردار کرنے کے لیے۔ یا صباحا کہا جاتا ہے، لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ سب آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا بتاؤ اگر میں تم کو یہ خبر دوں گھوڑ سواروں کا ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے، کیا تم میری اس بات کو تسلیم کر لو گے، تصدیق کرو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے یا رسول اللہ، ہم تو تسلیم کریں گے۔ تب آپ نے فرمایا میں تم کو ڈرا رہا ہوں، تمہارے سامنے عذاب شدید ہے، تمہارے سامنے عذاب شدید ہے، تم جو کام کر رہے ہو ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانو، میری نبوت اور رسالت کو مانو، تمہارے راست پر آؤ، اسلام قبول کرو۔ تو ابو لہب نے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب
بعد زیادہ مشہور ہوا، قرآن مجید نے اس کا اسم اس لیے ذکر نہیں کیا، اس کا اسم عبد الرضا تھا۔ عبد الرضا بت تھا جس کی پرستی کی جاتی تھی، جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ عبد الرضا کا معنی ہوا رضا کا بندہ، اور قرآن میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا ذکر مناسب نہ تھا، اس لیے وہ اس کا نام نہیں لیا گیا۔ ابو طالب لڑ پڑے، ابو لہب ابو طالب کے سینے پر چڑھ گیا۔ ایک مرتبہ ابو طالب لڑ پڑے ابو لہب کے ساتھ میں، ابو طالب کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ نے اس کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر زمین پر دیما، دیکھو ابو لہب۔ اس نے کہا ہم دونوں تمہارے چاچا ہیں، تو تم نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، میرے دل میں تمہاری محبت کبھی نہیں رہی ہے، نہ رہے گی۔ ابو لہب یہ سن کر غضبناک ہوا اور ہمیشہ آپ سے عداوت دشمنی رکھتا تھا، حتیٰ کہ غزوہ بدر میں ابو لہب نہیں گیا تھا، اس نے اپنی جگہ بلیل کو بھیج دیا تھا۔ جب اس کو قریش کی عبرتناک شکست کا پتہ چلا تو غم سے مر گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ابو لہب آپ سے بدترین دشمنی رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے بھی آپ کو پتا چلتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں زمانے جاہلیت میں تھا، پھر اسلام میں آئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، کہ بازار میں دیکھا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کے راستے میں آپ راستے میں جا رہے ہیں اور فرما رہے لوگ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے، میں نے وہ صحابی کہتے میں نے دیکھا کوئی آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، آپ خاموش نہیں ہو رہے تھے، آپ یہی کہہ رہے تھے اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بے شک آپ کے پیچھے ایک بھیگا آدمی تھا، وہ بہت خوبصورت تھا، اس کے بال چوٹیاں جیسی تھی، وہ کہہ رہا تھا یہ شخص اپنا دین بدل چکا ہے، جھوٹا ہے۔ میں نے کہا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ نبوت کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں یہ کون شخص ہے جو ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے، ان سے دشمنی کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کا چچا ابو لہب ہے، یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ تراویح نے کہا تم اس وقت کب عمر تھے؟ انہوں نے کہا نہیں میں عقل مند تھا، میں دیکھ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید اور نبوت کا اعلان کر رہے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت سے ابو لہب دشمن تھا، آج تک بھی دشمنی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ابو لہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ مطابق بددعائیہ کلمہ کہا تھا، آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے یا آپ ہلاک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں سورت بددعائیہ کلمہ فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بددعا دینے سے پاک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، دیکھیے بدر کے بعد ابو لہب آم حضرت ام المرد نے کیلے کی چوک اس کے سر پر مار کر اس کا سر مار دیا۔ اس کے بعد وہ کچھ بیماری میں مبتلا
دیکھ لیا اور اس کے اوپر پتھر ڈال دیے تو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اس کے مال نے اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا، یعنی اس کا مال اس کی کمائی اس کو دوزخ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ تو اس آیت میں ہم نے کسب کا معنی کمائی کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے پاکیزہ طعام یعنی کھانا جو تم کھاتے ہو تمہاری کمائی سے ہے اور تمہاری اولاد کی تمہاری کمائی سے ہے۔ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ابھی ابو لہب کا انجام آپ سنتے ہیں، بیٹوں کا انجام دیکھیے کہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ، یہ دونوں کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انس یعنی دشمنی کی وجہ سے ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم کیا آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دیں۔ اس سلسلے میں یہ حدیث ہے، حضرت بنت عمرہ بن بیان کرتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہوا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح تو ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا۔ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اس کے بھائی عتبہ بن ابو لہب کے نکاح میں تھی۔ جب رب العالمین سورہ تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ عتیبہ اور عتبہ سے کہا میرا سر تم دونوں کے سر کے لیے حرام ہوگا، اگر تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی، اگر ان کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اپنے بچوں کو ڈرایا دھمکایا۔ مختصری کے ابو لہب کی بیوی اروا بنت حرب ابن امیہ نے کہا میرے بیٹو تم ان دونوں کو طلاق دے دو۔ ان دونوں نے آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق دی۔ جب عتبہ نے اپنے کلثوم کو طلاق دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام کلثوم کو طلاق دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ عتبہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ کے دل سے کفر کرتا ہوں اور آپ کی بیٹی کو چھوڑتا ہوں، نہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر وہ اتنا ہی بول کر خاموش نہیں گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا اور آپ کی قمیص کو پھاڑ دیا۔ اس وقت پھاڑ کر وہ تجارت کی طرف سے ملک شام کی طرف جا رہا تھا، چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو اس کے اوپر اپنے کتے کو مسلط کر دے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو اس کے اوپر اپنے کتے کو مسلط کر دے۔ تو قریش کے تاجروں کے ساتھ روانہ ہوا تھا، وہ سب کے سب رات میں ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، سارے لوگ ٹھہرے ہوئے سوئے ہوئے۔ اللہ اکبر، اس رات ان کے پاس ایک شیر آتا ہے، ہر ایک کے قریب جاتا ہے، سنتا ہے، پھر وہ نہیں پاتا تو چھوڑ دیتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر جاتا ہے، جاتا ہے۔ آخرکار ابو لہب کے بیٹے کے پاس شیر آیا اور اس کے درمیان چکر لگاتا رہا، ہے میری ماں عذاب۔ جیسے ہی اس نے شیر کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، وہ کہنے لگا اے میری ماں اللہ کی قسم یہ مجھے پھاڑ دے گا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بددعا کی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، پھر لوگوں کے درمیان سے شیر اس کے پاس آیا اور اس کے سر کو پکڑ کر اس کو پھاڑ ڈالا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، پتہ چلا ابو لہب کا بھی انجام وہی ہوا اور اس کے بیٹے کا بھی انجام
آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 غیب کی خبر معلوم ہوئی. پہلے یہ آپ فرماتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ابو لہب خسارے میں رہے گا، خسارے میں ہوگا اور ہلاک ہوگا، ایسا ہی ہوا. دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے مال اپنی اولاد سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، ابو لہب کو ایسا ہی ہوا. تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی تھی تو اہل دوزخ میں سے ہے اور ایسا ہی ہوا کہ وہ ایمان نہیں لایا. دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق پر 3 دلیلیں ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن مجید کی بہت سارے پیشن گوئیاں جو بھی تھی وہ ہو کر رہی ہے. ابو لہب کی بیوی کی مذمت کے بارے میں حضرت حافظ شہاب الدین بن احمد علی بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں ابو لہب کی بیوی کاری تھی، ان کی کم اس کی کلیت جمیل تھی، اس کا نام تھا اروا بنت حرب بن امیہ. یہ حضرت ماریہ کے والد ابو سفیان کی بہن تھی. ایک قول یہ ہے کہ کہانی نہیں تھی. امام بزار نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی آئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ایک طرف ہو جائیں، آپ ایک طرف ہو جائیں، قریب میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے گا، میں اس کو دکھائی نہیں دوں گا. اس نے کہا اے ابو بکر تمہارے پیغمبر نے کچھ کہا ہے میرے لیے. حضرت ابو بکر نے کہا اس کعبے کے رب کی قسم وہ کچھ شاید بناتے نہیں ہیں نہ شاید پڑھتے ہیں. اس نے کہا تم ان کی تصدیق کرتے ہو، تم ان کی بات مانتے ہو. جب وہ پیٹ پھیر کر چلی گئی تو ابو بکر نے کہا اس نے آپ کو نہیں دیکھا. اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ پیٹ پھیر کر چلی نہیں گئی اللہ کے رسول فرماتے ایک فرشتہ مجھے چھپائے ہوئے تھا، وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی. مختصر یہ جب یہ آیت نازل ہوئی ابو لہب کی بیوی سے کسی نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تشریح کی ہے، تمہاری توہین کی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگی کیا آپ نے مجھے لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے، کیا آپ نے میری گردن میں رسی دیکھی ہے؟ تو میرے محترم دوست جب سورت نازل ہوئی ابو لہب کی بیوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس وقت آپ کے پاس ابو بکر بھی تھے. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک طرف ہو جائیں تاکہ آپ کو کوئی مکروہ بات نہ سنے جس سے آپ کو رنج ہو تکلیف ہو، کیونکہ اس لیے کہ ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے وہ سخت بد زبان ہے، زبان میں جو آیا وہ بولنے لگی ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا. آپ نے فرمایا میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی جائے، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. ابو بکر نے کہا تمہارے پیغمبر نے ہماری توہین کی ہے. ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم وہ شاید بناتے ہیں نہ شاید پڑھتے ہیں. اس نے کہا تم اس کی تصدیق کرتے ہو. جب وہ چلی گئی ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ تھا جو مجھے چھپائے ہوئے تھا. تو اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے درخت کی چھال سے جو بہت عمدہ طریقے سے رسی بٹی جائے اس کو مساج کہتے ہیں. وہ مضبوط رسی جس سے وہ اپنی لکڑیوں کا گھٹا باندھتی تھی، قیامت کے دن اسی اس جیسی رسی کا بھٹا اس کے گلے میں پڑا ہوگا. اس آیت سے مقصود اس کو اور اس کے خالق کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا ہے. اس کی تفصیل میں یہ کہا گیا ہے کہ جہنم کی آگ میں ایسی حالت میں ہوگی، جہنم کی آگ میں وہ ایسی حالت میں ہوگی اس کے پیٹھ پر درخت زقوم کے کانٹے دار لکڑیوں کا گٹا ہوگا اور اس کی گردن پر آگ کی زنجیر
کو کوئی صرف برا کہے یا گالی دے تو کوئی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کے عزیز دوست یا کسی محبوب کو کوئی صرف برا کہے تو پھر وہ برداشت نہیں کرتا۔ ایک جھکتا ہے تو اس کو 10 بناتا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا دفاع کیا، فرمایا اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ پھر اس کی مذمت میں اس کے 10 عیوب بیان فرمائے، 10 عیب بیان فرمائے قرآن میں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی اپنے محبوب کو برا کہے گا، کسی اپنے محبوب کو گالیاں دے گا، اس کی مذمت کرتا ہے، تو ایسے ہی تمہاری اولاد ایسی ہے،